جو ہجرت کا دکھ ہے نا وہ تو ہے. ہم لاہور میں بہت اچھے تھے اور وہیں رہ سکتے تو بڑا اچھا ہوتا. کہتے ہیں کہ ہجرت کی نوعیت کچھ بھی ہو، ہجرت کا دکھ ہمیشہ کے لیے باقی رہ جاتا ہے. پھر خواہ وہ ہجرت تقسیم ہند اور پاکستان بننے کے بعد ایک نئے وطن کی طرف ہو، یا پھر ابوالحسن نقوی کی مانند وطن سے نکل کر آنکھوں میں اچھے مستقبل کے خواب سجائے امریکہ جیسے ملک کی طرف ہو، ہجرت بہرحال تکلیف دہ ہوتی ہے. کبھی آپ نے یہ محسوس کیا کہ لاہور چھوڑ کر اپنا وطن چھوڑ کر آپ یہاں پر آئے، کبھی آپ نے اس فیصلے پہ کوئی دکھ محسوس کیا؟ میں نے بہت کوششیں کی کہ میں لاہور سے باہر کہیں بھی نہ جاؤں، لیکن حالات و واقعات کا جبر اتنا شدید تھا کہ میں ریڈیو پاکستان میں ملازم تھا اور وہ بالکل ایک ناپائیدار قسم کا کانٹریکٹ ہوتا ہے. ہم لوگ اسٹاف آرٹسٹ کہلاتے تھے کہ اسٹاف آرٹسٹ جو ہے نا اس میں ہماری نوکری پکی نہیں ہوتی تھی. ابوالحسن نقوی نے بھی اپنے اور اپنے خاندان کے بہتر مستقبل کی آس میں امریکہ کا رخ کیا. نقوی صاحب کہتے ہیں کہ جب وہ یہاں آئے تو بالکل خالی ہاتھ تھے. میں آیا تھا یہاں 1972 ستمبر کا مہینہ اور 13 تاریخ تھی. تو پین ایم طیارے نے جب یہاں لینڈ کیا اس وقت میں نے دعا مانگی تھی کہ یہ شہر جو ہے یہ میرے خاندان کے لیے ہو جائے. تو اس وقت سے لے کے اب تک میں دیکھتا ہوں نا تو 100 سے زیادہ ہمارے رشتہ دار یہاں موجود ہیں. امریکہ جسے کچھ لوگ میلٹنگ پاٹ اور کچھ مکسنگ بول بھی کہتے ہیں، ابوالحسن نقوی جیسے مختلف قومیتوں اور مذاہب کے لوگوں کو اپنے اندر ضم کر لینے کی شہرت رکھتا ہے. گزشتہ 4-5 دہائیوں میں مختلف ممالک سے امریکہ آ کر بسنے والے باشندوں کی بڑی تعداد میں اضافے کی ایک وجہ 1965 میں امریکہ میں امیگریشن سے متعلق پاس ہونے والا قانون امیگریشن اینڈ نیشنلٹی ایکٹ آف 1965 بنا، جسے ہارٹ سیلر ایکٹ بھی کہا جاتا ہے. انیس 1965 میں پاس ہونے والے امیگریشن کے قانون کی روح سے امریکہ کی امیگریشن پالیسی میں 1920 کے بعد بنیادی تبدیلی یہ کی گئی کہ امیگریشن قومیت کی بنیاد پر نہیں بلکہ ہنر اور امریکہ میں موجود امریکی شہریت رکھنے والے رشتہ داروں سے تعلق کی بنیاد پر دی جانے لگی. ڈاکٹر ولیم فرائی پاپولیشن ایکسپرٹ ہیں. In 1965 we changed our immigration law which affected immigration from all over the world. ہم نے 1965 میں امیگریشن کے قانون میں تبدیلی کی جس کی وجہ سے دنیا بھر سے امریکہ آ کر آباد ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوا اور نتیجتاً میکسیکو اور لاطینی امریکی ممالک سے ہسپینک باشندوں کی تعداد میں اضافہ ہوا. اب صورتحال یہ ہے کہ ہسپینکس کی تعداد امیگریشن کے بجائے امریکہ میں ان کی شرح پیدائش کے باعث مسلسل بڑھ رہی ہے. ماہرین آبادیات کہتے ہیں کہ ہارٹ سیلر ایکٹ کی وجہ سے امریکہ میں میکسیکو اور لاطینی امریکہ سے آنے والے غیر قانونی تارکین وطن کی تعداد میں بے حساب اضافہ ہوا. یہ غیر قانونی تارکین وطن امریکہ بھر میں پھیلے ہوئے ہیں اور ان کی اکثریت معمولی ملازمتیں یا دہاڑیاں ڈھونڈنے پر مجبور ہے. گساوو پلینسیو بھی ایک ایسے ہی ہسپانوی باشندے ہیں جو پیشے کے اعتبار سے پینٹر ہیں مگر ان کے پاس امریکہ میں رہائش کے لیے قانونی جواز موجود نہیں. ہم اپنے ملکوں سے اٹھ کر امریکہ اس لیے آتے ہیں کیونکہ ہمارے ملک غریب ہیں اور وہ رہنے کے لیے زیادہ محفوظ بھی نہیں. وہاں پر بندوقیں سر عام تان دی جاتی ہیں. میرا تعلق گوئٹمالا سے ہے مگر یہاں بہت سے لوگ وسطی امریکہ اور میکسیکو سے تعلق رکھتے ہیں. زیادہ تر لوگ امریکہ آ کر تعمیرات میں حصہ لیتے ہیں یا پینٹر یا پھر کارپینٹر بن جاتے ہیں. امریکہ میں زندگی آسان نہیں بلکہ بہت مشکل ہے. سب کچھ بہت مہنگا ہے مگر لوگ ہمیں بہت کم اجرت دیتے ہیں. امریکی تاریخ میں 1965 کے امیگریشن قانون کے بعد آبادی کے خد و خال پر گہرے اثرات مرتب ہوئے. 2015 کے امریکہ کی حقیقت یہ ہے کہ یہاں سفید فام امریکیوں کی شرح میں نمایاں کمی ہو رہی ہے اور ماہرین آبادیات اگلے 10 برس میں سفید فام باشندوں کی شرح میں مزید کمی ہونے کی پیشگوئیاں کر رہے ہیں.
امریکہ میں مختلف قومیتوں کے اقلیت سے اکثریت بننے کے بعد امریکہ کے میلٹنگ پاٹ کے تشخص پر بھی سوال اٹھنے لگا ہے. I think this new America, which is bringing in different racial groups. میرے خیال میں نئے امریکہ میں جہاں مختلف قومیتوں کے لوگ آباد ہیں، چیزیں تیزی سے بدل رہی ہیں. ہسپانوی اور ایشیائی باشندے امریکیوں کے ساتھ شادی بیاہ کر رہے ہیں. ہم بالآخر میلٹنگ پاٹ کی سمت ہی بڑھ رہے ہیں. And for Asians in the US with other Americans. ابوالحسن نقوی امریکہ میں اپنے شروع کے دنوں کو یاد کرتے ہیں جب مختلف قومیتوں کے لوگوں نے انہیں اس معاشرے کا حصہ بننے میں مدد دی تھی. میں بالکل تنہا آیا تھا اور گھر کا کوئی فرد میرے ساتھ نہیں تھا. تو پہلے ہی دن ایسا ہوا کہ میری ہمسائی آئی، کہنے لگی کہ تمہارے پاس تو ابھی کچھ بھی نہیں ہے، تو میں یہ ٹیلی ویژن رکھے جا رہی ہوں اپنا، کہ تم دیکھتے رہنا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح پاکستان میں یہ چیز سوچی جاتی ہے کہ جب آپ امریکہ میں رہتے ہیں تو آپ اپنی جڑوں سے بالکل کٹ جاتے ہیں، کیا ایسا ہوتا ہے یا آپ اپنی جڑوں کے ساتھ اپنا رابطہ رکھ کر اس ملک میں بھی اپنی جڑیں بنا سکتے ہیں؟ اس ملک میں بھی اپنی جڑیں بنا سکتے ہیں، کیونکہ میں نے یہی سب کچھ کیا ہے اور میں اس سارے دور سے گزرا ہوں. تو ہمارے جو ساتھ والی پڑوسن ہیں نینسی اور ان کے شوہر البرٹ، اس قدر وہ ہمارا خیال کرتے ہیں، اس قدر کہ جب یہ 9/11 کا قصہ ہوا، یہ سب لوگ ایک دم میرے پاس آئے، کہنے گھبرانا نہیں، ہم یہاں ہیں، تمہیں کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. تو شادی میں، غمی میں، ہر طرح سے ہمارا ساتھ رہتا ہے. تو لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ اگر بہت سے لوگ جو ہیں نا وہ بالکل الگ تھلگ رہنا چاہتے ہیں نا، وہ بالکل صحیح نہیں ہے. گزشتہ 4 دہائیوں میں نقوی صاحب کی 4 نسلیں امریکہ میں پروان چڑھی ہیں. نقوی صاحب کہتے ہیں کہ لاہور آج بھی ان کے دل میں اسی شدت سے دھڑکتا ہے جس طرح پہلے روز دھڑکتا تھا، مگر اب ان کا اور ان کے خاندان کا مستقبل امریکہ سے ہی وابستہ ہے، بالکل اسی طرح جیسا کہ مختلف قومیتوں کے لاکھوں کروڑوں لوگوں کا مستقبل امریکہ سے وابستہ ہو چکا ہے.